مسند احمد کی ایک روایت ہے، ایک شخص عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے یہ اچھا لگتا ہے کہ میں کپڑے دھلے ہوئے پہنوں، میرے سر میں تیل لگا ہوا ہو اور میرے جوتے نئے ہوں، اور اسی طرح کئی چیزوں کا ذکر کیا۔ اور پھر عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا یہ چیزیں تکبر ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا نہیں، یہ تو جمال ہے، یہ تو حسن و خوبصورتی ہے، اور بے شک اللہ جل وعلا جمیل ہے اور جمال سے محبت کرتا ہے۔ ہمارا اللہ پیارا ہے، ہمارا اللہ حسین و جمیل ہے اور جمال سے محبت کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اچھا، یہاں اس بات کی بھی وضاحت کر دوں کہ کچھ نادان علماء اپنے بیانات میں، لیکچرز میں یا کتابوں میں بھی اس حدیث کا ترجمہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اللہ خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔ یاد رکھیے، اللہ کو خوبصورت نہیں کہا جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ جل وعلا صورت سے پاک ہے۔ اللہ کو خوبصورت نہیں کہتے، اللہ کو حسین و جمیل کہتے ہیں۔ وہ حسن والا ہے، جمال والا ہے، وہ حسین و جمیل ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے شک اللہ جمیل ہے اور جمال سے محبت کرتا ہے، لیکن تکبر حق کا انکار کرنا ہے اور لوگوں کو حقیر جاننا ہے۔ اگر کوئی شخص اچھا اور قیمتی لباس پہن کر لوگوں کی تحقیر کرتا ہے، لوگوں کی تذلیل کرتا ہے اور اپنے آپ کو برتر ثابت کرنے کے لیے لوگوں کی توہین کرتا ہے، تو ایسے شخص کے لیے قیمتی لباس پہننا جائز نہیں ہے، کیونکہ وہ متکبر ہے۔ لیکن اگر کوئی اپنے آپ کو ان بری خصلتوں سے محفوظ رکھتے ہوئے اللہ جل وعلا کی نعمتوں کے اظہار کے لیے اچھا لباس پہنتا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ جمیل ہے اور جمال کو پسند کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور سنن ترمذی کی ایک پیاری حدیث ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ جل وعلا یہ پسند کرتا ہے کہ وہ اپنے بندے پر اپنی نعمت کا اثر دیکھے۔ سبحان اللہ۔ اور اس موقع پر یہ حدیث بھی ذہن میں آ رہی ہے کہ اللہ جل وعلا سے ملاقات کے لیے بہترین لباس سفید لباس ہے۔ سبحان اللہ۔ قبر میں بھی اور مسجد میں بھی، جب انسان قبر میں جاتا ہے تو سفید لباس پہن کر جاتا ہے، اور مسجد میں جو لباس اللہ کو پسند ہے یا نماز کی حالت میں جو لباس اللہ جل وعلا کو سب سے زیادہ پسند ہے وہ سفید ہے۔ تو محترم احبہ، اس جاہلانہ تصور کو ختم کیجئے کہ عبادت کے دوران عمدہ لباس نہیں پہننا چاہیے۔ خذوا زینتکم عند کل مسجد، یہ قرآن کریم کی آیت ہے۔ اور دیکھیے، مصنف ابن ابی شیبہ کی ایک روایت ہے کہ محمد بن سیرین علیہ رحمہ نے فرمایا کہ حضرت تمیم نے 1000 درہم کی چادر خریدی جس کو پہن کر وہ نماز ادا کرتے تھے۔ یعنی اس قدر مہنگی چادر صرف اس لیے خریدی کہ یہ چادر پہن کر اللہ جل وعلا سے ملاقات کیا کریں گے۔ یعنی جب بھی اپنے رب سے ملاقات کروں گا تو اپنے پسندیدہ اور قیمتی لباس میں ملبوس ہو کر ملاقات کروں گا۔ بھائی، دنیا داروں سے ملتا ہوں، دنیا کے اہم شخصیات سے ملتا ہوں، تو اس وقت اپنا پسندیدہ لباس پہنتا ہوں، اور اللہ سے ملاقات کروں تو پرانے کپڑے پہنوں۔ جب ہر روز 5 وقت کی نماز ادا کرنے کا وقت آتا ہے، اپنے رب سے راز و نیاز کی باتیں کرنے کا وقت آتا ہے، اور میں جانتا ہوں میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے اور مجھے سن رہا ہے، مجھے نظر نہیں آتا لیکن وہ تو مجھے دیکھ رہا ہے نا، تو کیوں نہ میں اپنا عمدہ لباس پہن کر اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤں۔ اور غور طلب امر یہ ہے کہ اچھا لباس آپ کی نفسیات اور آپ کے رویوں پر بھی مثبت اثرات مرتب کرتا ہے۔ دیکھیے، آپ کیجول قسم کے لباس میں ملبوس ہو کر، ٹریک سوٹ پہن کر اگر آپ کہیں بیٹھے ہوئے ہیں یا سڑک پر جا رہے ہیں تو آپ ریلیکسڈ ماحول میں بے پرواہ ہو کر چلیں گے۔ لیکن اگر آپ کوئی عمدہ لباس پہن کر چل رہے ہیں تو آپ کے بیٹھنے کا انداز بدل جائے گا، آپ کی چال بدل جائے گی، آپ کے چلنے کا طریقہ بدل جائے گا، آپ کی باڈی لینگویج بدل جائے گی۔ آپ محسوس کریں گے کہ اس قیمتی اور مہذب لباس کا تقاضا یہ ہے کہ آپ کا بیہیویئر بھی انتہائی خوبصورت اور مہذب ہونا چاہیے، اور وہ مہذب لباس آپ کے رویوں میں بھی سنجیدگی پیدا کرے گا۔ اور اس حالت میں جب آپ نماز میں کھڑے ہوں گے تو آپ محسوس کریں گے کہ آپ کی خارجی کیفیت آپ کی باطنی کیفیات پر بھی اثر انداز ہو رہی ہے۔ خارجی کیفیت آپ کے باطن میں بھی انہماک قلب اور سنجیدگی کے اثرات مرتب کر رہی ہے۔ یہ ایک نیچرل چیز ہے، یہ ایک نیچرل فینومینا ہے۔ آپ کا اچھا لباس آپ کے رویوں پر بھی مثبت اثرات مرتب کرتا ہے، آپ کا بیہیویئر بدل جاتا ہے، آپ کی باڈی لینگویج بدل جاتی ہے۔ لیکن جیسے میں نے پہلے کہا تھا کہ یہ اسی کے لیے ہے جسے اس بات کا یقین ہو کہ میرا رب موجود بھی ہے اور مجھے دیکھ بھی رہا ہے، مجھے سن بھی رہا ہے۔ جیسے کوئی اسکائپ پر بیٹھا ہوا ہے اور کسی سے باتیں کر رہا ہے، لیکن جس سے وہ باتیں کر رہا ہے وہ نظر بھی نہیں آ رہا اور اس کی آواز بھی اسے سنائی نہیں دے رہی، لیکن اسکائپ کی اس جانب سے باتیں کرنے والا یہ یقین رکھتا ہے اور اسے اعتقاد جازم حاصل ہے کہ اس جانب کوئی موجود ہے، دیکھ بھی رہا ہے اور سن بھی رہا ہے۔ لیکن جسے اس بات کا یقین ہی نہیں کہ کوئی اس جانب موجود بھی ہے یا نہیں، دیکھ رہا ہے یا نہیں، سن رہا ہے یا نہیں، مجھے فرق نہیں پڑتا، بھائی میں تو اس طرف سے باتیں کر رہا ہوں، مجھے اس بات کا کیا فرق پڑتا ہے ادھر کوئی ہو یا نہ ہو، میں تو باتیں کر رہا ہوں نا، اور میں وقتاً فوقتاً باتیں کرتا رہوں گا، اور اسے اس بات کا یقین ہی نہیں ہے کہ اس جانب کوئی ہے بھی یا نہیں۔ تو بتائیے ایسے شخص کی باتوں کی کیا مقصدیت اور معنویت باقی رہتی ہے؟
اور وہ جب اس بے یقینی کے عالم میں باتیں کرے گا تو اسے کس قدر قلبی حضوری حاصل ہوگی، اور کس محبت سے بات کرے گا جب اسے یقین ہی نہیں ہے کہ ادھر کوئی ہے بھی یا نہیں۔ آپ بات سمجھ رہے ہیں نا میرے دوستو؟ جب اسے اس بات کا یقین ہی نہیں کہ کوئی اس جانب سے اسے دیکھ رہا ہے، وہ نظر نہیں آتا لیکن وہ دیکھ رہا ہے، تو پھر وہ کیوں اچھے کپڑے پہنے گا بھائی؟ وہ کیوں عمدہ اور قیمتی لباس میں ملبوس ہو کر بیٹھے گا؟ لیکن جسے اس بات کا یقین ہو، وہ دیکھ بھی رہا ہے، وہ سن بھی رہا ہے، وہ خلاق کائنات ہے، وہ پروردگار عالم ہے، وہ مجھ سے محبت بھی کرتا ہے، اور جس پیار بھرے لہجے میں اس سے باتیں کر رہا ہوں وہ میری باتیں اسی پیار سے سن بھی رہا ہے، اسی پیار سے مجھے دیکھ بھی رہا ہے۔ جسے اس بات کا یقین ہو، پھر وہ پیارے کپڑے پہن کر اس رب کی بارگاہ میں حاضر ہوگا، وہ مکمل تیاری کے ساتھ اس رب کی بارگاہ میں حاضری کا شرف حاصل کرے گا۔ اور عبادت کے لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہی حکم دیا ہے نا کہ اس بارگاہ کے ادب کا تقاضا یہ ہے کہ تم اس بارگاہ میں حاضری کا شرف یوں حاصل کرو گویا کہ تم اسے دیکھ رہے ہو، اور اگر یہ کیفیت حاصل نہیں کر پاتے تو کم از کم یہ یقین تو ضروری ہے کہ وہ مجھے دیکھ رہا ہے، وہ نظر تو نہیں آتا لیکن موجود بھی ہے، وہ دیکھ بھی رہا ہے اور سن بھی رہا ہے۔